نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 28واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قد یقیناً، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولے تو پھیر دیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ اقدس، شطرہ طرف مسجد الحرام، مسجد حرام کی۔ کعبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی تھا۔ یہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جن کے باعث حضور کی یہ دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی ہی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی یہ خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب، جو قبلہ آپ کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، اور آپ کی خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں، تو آپ اس قبلے کی طرف منہ فرما دیجئے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ وحیث اور جہاں بھی، ما کنتم ہو تم، اے مومنین، اے مسلمانوں، فولو تو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی کعبہ معظمہ کی طرف۔ وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ، اوتو جنہیں دی گئی ہے، کتاب یعنی جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ وغیرہ، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ تحویل قبلہ، حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی ان کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کا قبلہ تبدیل کیا جائے گا، اور یہ تحویل قبلہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا، اور یہ اب ہو رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ان کا انکار ہے اور ان کے اعتراضات ہیں، یہ ان کی ہٹ درمی اور ان کے تعصب اور ان کی ضد کی وجہ سے ہے، ورنہ انہیں معلوم ہے کہ تحویل قبلہ ہونا ہے آخری پیغمبر کے ساتھ۔ وَلَئِن اور اگر اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان کے پاس، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کے پاس اگر آپ لے آئیں، بکل آیت ہر قسم کی دلیل، ما تابعوا کا نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انت اور نہیں ہے آپ، بتابع پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی۔ یعنی اگر آپ دنیا کی ہر آیت، ہر نشانی، ہر معجزہ بھی لا کے ان کو دکھا دیں، تب بھی یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تو اسی طرح آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ وما اور نہیں ہے، بعضهم ان کے بعض، بتابع پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعض کی، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے، تو اسی لیے آپ نے بھی ان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَئِن اور اگر بفرض محال، اتبعتا آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے، جاءکا کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، انکا تو بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ جبکہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر آپ ان کی پیروی کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس آیت میں بظاہر یہ خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد امت ہے،
کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری ممکن ہے، لیکن نبی کی ذات جو صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے تو اس سے ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو۔ مضمون کی اہمیت کے باعث اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر سوال و جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔